الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منصب نبی الفختر منصب نبی الفختر۔ آئیے تمام یوٹیوب پر سننے والے یوزر کو خوش آمدید۔ آئیے یوزر، ہم ایک نئے ٹاپک پر بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں زور و شور سے ایک مہم چلی ہوئی ہے۔ وہ مہم یہ ہے کہ 1953 سے لے کے 1974 تک بھی چلی تھی، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی جب ہندوستان تھا پورا، اس وقت بھی چلی تھی۔ کیا مسئلہ ختم نبوت کا، مسئلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کا، مسئلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کا، مسئلہ کہ ان کو آخری نبی ماننے کا۔ تو جب قرآن مجید میں، آئیے ہم قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام ہماری رہنمائی فرما کہ یہ ختم نبوت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کیا ہے۔ تو قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسے میں بول رہی ہوں، میری آواز ہے نا، تو کلام اللہ کا ہے، ترجمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے کہ دربان ہوتے ہیں، کوئی مطلب خادم ہوتے ہیں، سرونٹ ہوتے ہیں، پیون ہوتے ہیں، وہ پیغام ہمارا پہنچاتے ہیں۔ بھئی کوئی افسر ہوتا ہے تو پیون کے ذریعے جاؤ، یہ فائل ادھر دے کے آ جاؤ، یہ اس کو لے کر آ جاؤ، یہ اس کو یہ کہہ کر آ جاؤ۔ تو ہم کہلواتا ہے ایک افسر، خود جا کے نہیں جاتا، تو رب تعالیٰ ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا کلام جو رب تعالیٰ کو کہنا تھا، ارشاد فرمانا تھا، وہ جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر انہوں نے پیغام بھیجا، اور وہ پیغام کتنے دن تک رہا؟ 23 سال تک اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسے کہتے ہیں وحی کے ذریعے اپنے ارشادات پہنچائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس امت کو دیے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں ملے، اور قرآن شریف کی صورت میں ہمیں ملا۔ تو قرآن شریف کلام الہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کا ذمہ خود سے لیا ہے کہ اس میں قیامت تک کے لیے رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اور آسمانی کتابیں بھی ہیں، انجیل، توریت ہے۔ آج آپ کو اصلی نسخہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ انجیل کے کئی حصے ہو گئے، بائبل، انجیل، یہ وہ، اتنے ساری ان کی الگ الگ کتابیں آ گئی ہیں۔ اسی طرح زبور کی اصلی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن شریف جو ہے قیامت تک جاری اور ساری جو ہے رہے گا، یہ قیامت تک جو ہے یہی قرآن رہے گا ہمارا، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا۔ لاکھ دشمن اپنی تحریف کر لے، اس میں رد و بدل کر لے، لیکن ہمارا اصلی قرآن وہی رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ یہ کیا فتنہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی جو عدالتیں، جن کو صحیح پتہ نہیں ہے، علم دین انہوں نے صحیح حاصل نہیں کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت صحیح سے ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا مبارک سالی کیس میں کہ یہ لوگ قادیانی لوگ اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں رہ کر تبلیغ کر سکتے ہیں، عام نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے سوال ہے، یوٹیوب پہ سننے والوں سے، کیا گھر میں، ادارے میں، اپنے آفس میں جو جگہ مخصوص ہے، اس میں کیا گناہ کی اجازت ہوگی؟ چاہے غلط کام کی اجازت ہوگی، کیا قتل کی اجازت ہوگی، زنا کی، جوئے کی، شراب کی، اس طرح کے بہت سارے کام ہیں کہ اس میں اجازت ہوگی؟ وہ جو چیز انڈر گراؤنڈ ناجائز حرام ہے، وہ اوپن بھی حرام و ناجائز ہے۔ تو اس فیصلے کے خلاف ہمارے ملک پاکستان میں بہت شورش ہے، بہت ہنگامے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے دنیا سجائی گئی، جن کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان پہ جن کے لیے ستاروں کی قندیلیں روشن کی گئی، وہ چاند کا قمقمہ روشن کیا گیا، سورج کے علاوہ سے ساری دنیا کو جگمگ کر دیا، انہی ہستی کے بارے میں کہے کہ یہ خاتم النبی نہیں ہے، نئے نبی بھی آ سکتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ قادیانی جو ہیں، ان کے 2-3 گروپ ہیں، قادیانی، احمدی، مرزائی، لاہوری۔ یہ لاہور میں
بھی ان کا گروپ ہے، اور پنجاب کے شہر ابوا اور چنٹ وغیرہ میں ان کی تبلیغیں ہوتی ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں۔ تو ان کو روکنے کے بجائے ہماری گورنمنٹ اور عدلیوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، تو اس میں تمام کئی کروڑ جو ملک کے پاکستان میں بستے ہیں، ان کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچی۔ انہوں نے ہنگامے شروع کر دیے، ہنگامے میں دیکھا توڑ پھوڑ نہیں کی، انہوں نے ریلیاں نکالی، جلسے نکالے، سوشل میڈیا پر آ کر اپنے اپنے موقف بیان کیا، اس طریقے سے کانفرنسیں کی اس کا کہ بھئی اس کا کیا حل نکالا جائے۔ اور وہ جو قاضی صاحب جو ہیں، ظاہر ہے بعض عاشق رسول ہیں، انہوں نے اس کے سر کی قیمت لگا دی، اور لگانی بھی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ امن کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ابن قتل کو بھی میرے آقا علیہ السلام نے کعبے کے پردوں میں چھپ گیا تھا، وہاں اس کو قتل کیا گیا، کیونکہ وہ گستاخ نبی تھا۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ جو ہمارا نبی کا گستاخ ہے اس کو دنیا میں رہنے کا، اس کے سر کو تن پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اب وہ قاضی صاحب تو بھاگ گئے باہر، قاضی عیسیٰ فائز ہمارے ملک کے، اب اس کی کتنی بدنامی ہو رہی ہے دیکھیں، ہو سکتا ہے مال و دولت مل گئی ہو۔ اور یہ قادیانیوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یہود و نصارہ، انگریز، اور انہوں نے سپورٹ کیا تھا۔ ہندوستان میں قادیانی علاقے سے فتنہ چلا، ایک نے اٹھا اور اس کا میرا نام احمد ہے، میں نبی ہوں، مجھ کو وحی آتی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہنا شروع کروا دیا، اپنے دوست احباب کو صحابہ کرام کہنا شروع کروا دیا۔ تو یہ فتنہ اٹھا تھا، تو اسی وقت سے ہندوستان پاکستان ایک سے جھگڑا شروع ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئی، مسئلے مسائل شروع ہو گئے۔ یہ قادیان سے فتنہ اٹھا تھا جو ابھی ہمارے ملک پاکستان میں بھی ہے۔ اب اس کا اگلا پارٹ آپ اللہ نے چاہا زندگی تندرستی رہی تو ہم بعد میں سنیں گے۔ تو اللہ آپ سے عرض ہے کہ آقا علیہ السلام کی سچی پکی محبت اپنے دل میں بسا لیں، دنیا کی مال و دولت کی فتنوں سے دور رہیں، سچی پکی محبت ہوگی، انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔